اینک سے ناک ہو جا رہے ہیں بدتہذیبی نہیں ہے؟ میں کچھ کہوں گا تو پھر یہ شکایت کرے گا. کیوں جی یہ آپ کی اینک ہے جی؟ نہیں آپ کی ہے لیکن اینک ہے. تو مجھے پتا ہے یہ اینک ہے, اینک بھی ایک انسان ہوتی ہے. یہ اینک میری لائف پارٹنر ہے. اوہو سوری میں یہ میرے کافی کام کرتی ہے. اچھا خارج کر کے. اس لیے آپ اس پہ غصہ نہ کریں, اپنی بات تہذیبی جو ہے وہ ڈسکس کریں. سر آج کل شادیوں کا سیزن ہے, بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈسکس ہم کر چکے ہیں, لیکن مینلی جو بڑی آکورڈ لگتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ شادی میں دلہن کی بری اور جہیز شو آف کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے. اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. باقاعدہ ایک تقریب کا میں نے دیکھا ہے وہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ٹکٹ لے کے نہیں بیٹھے ہوتے, اور ایک عورت پیڑھی کے اوپر کھڑی ہو کے ایسے اٹھا کے سوٹ دکھا رہی وہ ہوتی ہے. بہت ہی برا لگ رہا ہوتا ہے. بہت یہ شنیل کا اس پہ جو کڑھائی ہوئی ہے نا وہ ہم نے اپنا 8,000 بند کرائی. اچھا میرے خیال میں یہ جو رسم ہے یہ جہیز دکھانے کی روانگی سے پہلے بھی اور وصول کرنے کے بعد بھی, یہ میرا خیال ہے کہ اب بڑے شہروں میں اتنا یہ دیکھنے میں نہیں آتا, لیکن چھوٹے شہروں میں ابھی بھی یہ رسم موجود ہے. سر بڑے شہروں میں اپنے طریقے سے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں, اس کا ایک الگ طریقہ ہے, ایک سٹائل مختلف ہے, لیکن دکھایا وہاں پر بھی اسی طرح جاتا ہے. یار ویسے بھی زیادہ آبادی جو ہے, زیادہ عوام تو اب بھی چھوٹے علاقوں میں اور پنڈوں میں رہتی ہے. بالکل بالکل. اس کا مطلب ہے یہ رسم ابھی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. جہیز کا لین دین جو ہے وہ ویسے ہی ایک مطلب قابل مذمت اور قابل شرم بات ہے, اور اس پر ہم اس انداز میں فخر محسوس کرتے ہیں, سب کے سامنے دکھاتے ہیں کہ ہم اتنا جہیز دے رہے ہیں اور اتنا جہیز لے رہے ہیں. اور آگے جو 50-60 خواتین بیٹھی ہوتی ہیں ان میں سے کم از کم 45-50 ایسی ہوتی ہیں جو بیچاری یہ حیثیت کی نہیں ہوتی کہ اس طرح کی کوئی ایک بھی قمیض یا کوئی ایک بھی شلوار جو ہے وہ دے سکے بچوں کو. بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا خوشی غمی زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی ہے. ہماری پہلی بد تہذیبی کا تعلق خوشی کے موقع سے تھا اور دوسری کا تعلق غمی کے موقع سے ہے. عام طور پر یہ معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ جب کسی کے گھر میں موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے جو دوست عزیز رشتہ دار جو بیرون ملک یا بیرون شہر رہتے ہیں ان کا مسلسل یہ اصرار ہوتا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے میت کی تدفین نہ کی جائے, بلکہ ان کے آنے کا انتظار کیا جائے کیونکہ وہ چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں. اب وہ تو یہ فرمائش کر دیتے ہیں, لیکن وہ گھر والے جو بیچارے ہیں جب وہ ان کو تدفین میں تاخیر کرنا پڑتی ہے تو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ ہمارے ہاں جو ہوتا ہے کہ میت کو ٹھنڈی جگہ پر رکھنا اور اس کو ایک لمبے عرصے تک اس کو سنبھال کے رکھنا, اور جب بیرون ملک سے کسی نے آنا ہوتا ہے اس وقت تو ہمیں بعض دفعہ مردہ خانے میں واپس میت کو جمع کروانا پڑتا ہے. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ جن کے گھر میں پہلی موت واقع ہو چکی ہو ان کے لیے ایک مزید پریشانی کا اضافہ کیا جاتا ہے. اب ویسے بھی ہمارے مذہب میں یہ یار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جلدی کرو تدفین میں, تو موت واقع ہو جائے تو فوراً اسے دفناؤ. اچھا اب ہم ایک ایسی بد تہذیبی کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں, لیکن یہ ایک ایسا رویہ ہے جس کا بار بار ہمیں اعادہ کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اس میں ابھی تک اس رجحان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. وہ یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے جب وہ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر ٹولیوں کی شکل میں نکلتی ہے تو وہ بالکل اس بات کو فراموش کر دیتی ہے کہ ان کی زندگی پر صرف ان کا نہیں بلکہ اس سے زیادہ ان کے ماں باپ کا اور ان کے پیاروں کا حق ہے. اور وہ اس انداز میں جب وہ بائک چلاتے ہیں نہ اپنی زندگی کا خیال کرتے ہیں اور نہ دوسروں کی زندگی کا خیال کرتے ہیں. ریس لگانا, ون ویلنگ کرنا اور ہر وہ حرکت کرنا جو کسی اعتبار سے بھی ایک مہذب معاشرے کے شان نہیں ہے, وہ حرکتیں ہماری یوتھ کر رہی ہوتی ہیں. یار مجھے ایک بندے نے ایک دفعہ فون پہ کہا کہ یہ صاحب خدا کے واسطے ان لڑکوں کو کچھ سمجھائیں کہ کوئی کسی طریقے سے یہ مان جائیں کہ موٹر سائیکل آہستہ چلایا کرے. اتنا وہ پریشان رونے لگ گیا. کہتا جی میرا بزرگ والد تھا جناب, ایجڈ آدمی بیچارہ سڑک پہ جا رہے تھے, ان کے آگے ایک موٹر سائیکل والا تیز لڑکے ریس لگاتے ہیں, آگے اس کے والد کو لگا, اس کے والد کی ادھر ہی ڈیتھ ہی ہو گئی. اب دیکھو نا اس صورت میں بھی ان لڑکوں کے لیے تو وہ چند لمحوں کا پلیئر ہوگا, لیکن ایک زندگی کا انہوں نے چراغ گل کر دیا, ایک گھر کو بالکل بے آسرا چھوڑ دیا. اسی طرح ہوتا ہے کہ اچھا جو عام طور پر جو ان کو دیکھنے والے نوجوان ہیں ان کو بھی اس رجحان سے, اس رویے سے نفرت کا اظہار بھی کرنا چاہیے. یار اس طرح کے واقعات سن کے اللہ جانتا ہے میں تو اپنا سکوٹر نہیں نیا خریدتا, میں کہتا ہوں یار یہی ٹھیک ہے, چلتا ہی نہیں ہے. اچھا ہماری اگلی بات تہذیبی یہ ہے کہ ہم جب کبھی راہ چلتے کوئی مقدس تحریر یا اوراق دیکھتے ہیں سڑک پہ پڑا ہوئے تو ہم اس کو اپنی طرف سے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو توہین سے بچا لیں, تو ہم وہی جو ورقہ یا تحریر ہے وہ اٹھا کے
بے دھیانی میں ہم کسی اور جگہ رکھ دیتے ہیں، لیکن یہ خیال نہیں کرتے کہ جس جگہ پہ ہم رکھ رہے ہیں اس ورقے کو وہ کتنی صاف جگہ ہے۔ یہ بھی اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ ہم سڑک سے اٹھاتے اچھی نیت کے ساتھ ہی ہیں، لیکن مزید کسی گندی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، کبھی پرنالے کے پیچھے اس کو اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس طرح کی جگہوں پہ رکھ دیتے ہیں۔ اینٹوں میں گندی دیوار میں پھنسا کے چلے جاتے ہیں، اتنی تکلیف نہیں کرتے کہ اگر اٹھا ہی لیا ہے تو اس کو پھر کسی صاف جگہ پہ رکھیں، زمین سے بھی زیادہ گندی جگہ پرنالے کے پیچھے گھسا کے چلے جاتے ہیں۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ صحیح۔ ناظرین، یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اچھا جی، جب میرے کپ میں اگر چائے ڈالیں تو یہ سڑ جاتا ہے جی؟ چائے کیوں نہیں ڈلواتے اس میں؟ 3 دفعہ پی چکے ہیں۔ چکے تو 3 کہہ رہی ہے، تم 5 کہہ رہے ہو، تم ہو ہی دونوں جھوٹے۔